بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے پیش خدمت ہیں واقعات امیر شریعت۔ بخاری کی باتیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یوں تو امیر شریعت کی زندگی مختلف واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم جیل میں ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ، اور جب ہم سٹیج پہ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ۔ فرمایا کرتے کہ تمہاری اس آہ اور واہ نے شاہ کو کر دیا تباہ۔ سماعت فرمائیے، 1938 میں ہندوستان کے سیاسی حالات پرسکون نہیں تھے، تاہم قانون شکنی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ہر سیاسی تنظیم اپنے حمایتیوں کی تعداد کے لیے کوشاں تھی۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے اختلافات جوان ہو کر دلوں کی جذباتی بھٹیاں روشن کر رہے تھے۔ اگرچہ یہ لڑائی مذہب سے لا تعلق تھی، تاہم سیاسی ضرورت کے تحت اس عمارت کی بنیاد مذہب پر اٹھائی گئی تھی۔ اس وقت ہندوستان کی سیاست دو دھڑوں میں منقسم ہو چکی تھی۔ مسلم لیگ میں کافی تعداد مسلمانوں کی شامل تھی اور کانگریس سے ہندو اکثریت وابستہ تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ دلی کے اخبار ہفت روزہ الامان کے مدیر اعلیٰ مولانا مظہر الدین نے اپنے اخبار میں لکھا کہ رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک ہندو دیوی جو کھدر کے لباس میں ہے، اس نے مولوی حسین احمد کی پیشانی پر قشقہ لگایا ہے اور مولوی عطا اللہ شاہ کے گلے میں جینو پہنایا ہے۔ اس خواب کو مولانا مظہر الدین نے کارٹون کی شکل میں اپنے اخبار الامان میں شائع کیا۔ دن بھر یہ کارٹون اپنوں اور غیروں کے درمیان بحث کا موضوع بنا رہا اور کچھ دنوں کے بعد 14 مارچ 1939 کو ان کے دفتر میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے الزام میں دو نوجوان محمد شفیع اور محمد احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس قتل کا پس منظر کیا تھا؟ لیکن پیش منظر میں یہ مقدمہ سیاسی نوعیت اختیار کر گیا۔ چنانچہ دلی کی مرکزی حکومت اور لکھنؤ فرنگی محل کے مولانا قطب الدین اس قتل کی سازش میں ملزمان سے یہ اقرار کرانے پر مصر رہے کہ اس قتل پر نوجوانوں کو آمادہ کرنے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا حسین احمد مدنی تھے، مگر ملزمان نے پہم اصرار کے باوجود اس اقرار پر انکار کر دیا۔ البتہ ملزمان نے اپنے صفائی کے گواہان میں امیر شریعت رحمہ اللہ اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمہ اللہ کا نام دیا۔ جب یہ دونوں حضرات عدالت میں تشریف لائے تو ملزمان نے عدالت سے کہا، ہم ان بزرگوں کی صرف زیارت کرنا چاہتے تھے، گواہی کی ضرورت نہیں۔ آخر اس مقدمے کے فیصلے میں ایک نوجوان کو سزائے موت اور دوسرے کو دریائے شور کی سزا دی گئی۔ سامعین ذی وقار، شاہ جی رحمہ اللہ کے اوپر یہ گھناؤنا وار تھا جو اس وقت کے ایک مولوی نما درندے کی وجہ سے کروایا گیا۔ مولوی مظہر الدین نے حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کی ساکھ کو خراب کرنا چاہا۔
حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور مفتی اعظم ہند ابو حنیفہ ہند حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ کو اس کیس میں پھنسانا چاہا، مگر دنیا لاکھ کوششیں کر لے، بچانے والا اللہ ہے، جس نے ہر سو امیر شریعت کی حفاظت فرمائی، اور شاہ جی ہمیشہ ایسے کھوکھلے واروں سے محفوظ رہے۔ بخاری کی باتیں، مختلف واقعات، قسم کے انوکھے واقعات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اور اس کا مقصد امیر شریعت رحمہ اللہ کی حقیقی باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے، اور ان کی آواز آپ تک پہنچا کر عقیدہ ختم نبوت کے دفاع اور فتنہ قادیانیت کے رد کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آئیے مجلس احرار اسلام کے ہم نوا بن کر امیر شریعت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے حقیقی معنوں میں عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں۔ جزاک اللہ الکریم۔